مسیح یشوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور ایک بار پھر خداوند کے فضل سے اور مکاشفہ کی روح سے ہم خدا باپ اور مسیح یشوع کے کلام سے شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ مگر نفسانی یعنی جو جسمانی آدمی ہے خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں، یعنی کہ جو جسمانی سوچ رکھتا ہے، جو جسمانی خیال رکھتا ہے، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ جسمانی باتیں جو ہیں وہ جسمانی لوگ سمجھتے ہیں، لیکن روحانی باتیں خدا کا روح سمجھتا ہے، اور خدا کا روح ہی خدا روح کی تہ کی باتیں جانتا ہے۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے؟ مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب باتیں تمہیں یاد دلائے گا۔ سمسون اور دلیلا کے رشتے میں مسیح یشوع اور یہودا اسکریوتی کے رشتے کی خوشبو اور پرچھائی نظر آتی ہے۔ کیسے؟ یہی ہم کلام کی ہدایت سے جانیں گے اور سیکھیں گے۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ سمسون، جس کو ہبرو میں شمشون یعنی عبرانی نام ہے، جس کے نام کا مطلب ہے کیونکہ خدا آفتاب اور سپر ہے۔ سمسون نام کا مطلب ہے کیونکہ یہوہ پرمیشر سوریہ اور ڈھال ہے۔ شمشون کے نام کا مطلب ہے، یہ عبرانی میں شمشون ہے، اور ہم جو ٹرانسلیشن بائبلیں پڑھتے ہیں یا ہندی یا اردو یا انگلش میں سیمسن ہے، اور ہم جو اپنی لینگویج میں ہے پنجابی میں ہندی میں سمسون کہتے ہیں۔ تو سمسون عبرانی بھاشا کا نام ہے، جس کے نام کا مطلب ہے ڈھال، جو تلوار کے ساتھ ہوتی ہے بچانے کے لیے، اس کے نام کا مطلب ہے۔ اور دلیلا بھی عبرانی بھاشا کا نام ہے، اور عبرانی بھاشا میں دلیلا کو کہتے ہیں رات۔ دلیلا نام کا مطلب ہے رات، اور سمسون کے نام کا مطلب ہے عبرانی میں سورج اور ڈھال۔ جو ہبرو ورڈ جو ہے وہ لیلا میں سے لیا گیا ہے، کیونکہ لیلا کو عبرانی میں کہتے ہیں رات۔ سمسون کا مطلب سورج اور ڈھال ہے، اور دلیلا کا مطلب ہے رات۔ پھر سمسون غزہ کو گیا، وہاں اس نے ایک کسبی دیکھی اور اس کے پاس گیا، اور غزہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ سمسون یہاں آیا ہے۔ انہوں نے اسے گھیر لیا اور ساری رات شہر کے فاٹک پر اس کی گھات میں بیٹھے رہے، پر رات بھر چپ چاپ رہے، اور کہا کہ صبح کو روشنی ہوتے ہی ہم اسے مار ڈالیں گے۔ اور سمسون آدھی رات تک لیٹا رہا، اور آدھی رات کو اٹھ کر شہر کے فاٹک کے دونوں پلوں اور دونوں بھجاؤں کو پکڑ کر بیندے سمیت اکھاڑ لیا، اور ان کو اپنے کندھوں پر رکھ کر
اس پہاڑ کی چوٹی پر جو حبرون کے سامنے ہے لے گیا۔ اس کے بعد سوریک کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا، مطلب رات، اسے عشق ہو گیا۔ اس کے شاگردوں میں سیک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ جیسے سمسون اور دلیلہ ہے، ایسا ہے رشتہ یسوع مسیح کے ساتھ ایک شخص کا تھا۔ پس شمعون پطرس نے اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے۔ اس نے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا کہ اے خداوند وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کے دے دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کے شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا۔ جیسے یہودا اور یسوع کا رشتہ تھا اور اس کے کام بھی سمسون اور دلیلہ سے ملتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو درخت ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور دلیلہ اور یہودا اسکریوتی سے اور سمسون سے اسی یشوع کی خوشبو آتی ہے۔ اور فلسطینیوں کے سرداروں نے اس عورت کے پاس جا کر اس سے کہا کہ تو اسے پھسلا کر دریافت کر لے کہ اس کی شہزوری کا بھید کیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو زور ہے اس کا بھید کیا ہے، اور ہم کیوں کر اس پر غالب آئیں، تاکہ ہم اسے باندھ کر اس کو اذیت پہنچائیں، اور ہم میں سے ہر ایک 1100 چاندی کے سکے تجھے دے گا۔ اور ایسا ہی اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گی؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ تب دلیلہ نے سمسون سے کہا کہ مجھے تو بتا دے کہ تیری شہزوری کا بھید کیا ہے، اور تجھے اذیت پہنچانے کے لیے، یعنی نقصان پہنچانے کے لیے کس چیز سے تجھے باندھنا چاہیے۔ سمسون نے اس سے کہا کہ اگر وہ مجھ کو 7 ہری بیدوں سے جو سکھائی نہ گئی ہوں باندھے تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب فلسطینیوں کے سردار 7 ہری بیدیں جو سکھائی نہیں گئی تھی اس عورت کے پاس لے آئے، اور اس نے سمسون کو ان سے باندھا، اور اس عورت نے کچھ آدمی اندر کی کوٹھڑ میں گھات میں بٹھا لیے تھے۔ سو اس نے سمسون سے کہا کہ اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ تب اس نے ان بیدوں کو ایسا توڑا جیسے سن کا سوت آگ پاتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، سو اس کی طاقت کا بھید نہ کھلا۔ تب دلیلہ نے سمسون سے کہا دیکھ، تو نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو ذرا مجھ کو بتا دے کہ تو کس چیز سے باندھا جائے۔ اس نے اس سے کہا اگر وہ مجھے نئی رسیوں سے جو کبھی کام میں نہ آئی ہوں باندھیں تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب دلیلہ نے نئی رسیاں لے کر اس کو ان سے باندھا اور اس سے کہا اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، اور گھات والے اندر کی کوٹھڑی میں ٹھہرے ہی ہوئے تھے۔ تب اس نے اپنے بازوؤں پر سے دھاگے کی طرح ان کو توڑ ڈالا۔ سو دلیلہ سمسون سے کہنے لگی اب تک تو نے مجھے دھوکہ ہی دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو بتا دے کہ تو کس چیز سے بن سکتا ہے۔ اس نے اسے کہا اگر تو میرے سر کی 7 لٹیں
ताने के साथ भून दे। तब उसने खुंते से उसे कसकर बांध दिया और उससे कहा, ऐ शमसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब वो नींद से जाग उठा और बल्ली के खुंते को तने के साथ तब वो नींद से जाग उठा और बल्ली के खुंते को तने के साथ उखाड़ डाला। फिर वो उससे कहने लगी, तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूं, जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं? तूने 3 बार मुझे धोखा ही दिया और ना बताया कि तेरी शहज़ोरी का भेद क्या है, यानी तेरे अंदर जो जोर है उसका भेद क्या है। जब वो उसे रोज़ अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहाँ तक कि उसका दम नाक में आ गया, तो उसने अपना दिल खोलकर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस्तरा नहीं फिरा है, इसलिए कि मैं अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नाज़िर हूँ। सो अगर मेरा सिर मुंडा जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमज़ोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। जब दलीला ने देखा कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया, तो उसने फिलिस्तियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार और आओ, क्योंकि उसने दिल खोलकर मुझे सब कुछ बता दिया है। तब फिलिस्तियों के सरदार उसके पास आए और रुपए अपने हाथ में लेते। तब उसने उसे अपने ज़ानौन पर सुला लिया और एक आदमी को बुलवाकर 7 लटें जो उसके सिर पर थी मुंडवा डाली और उसे इज़्ज़त देने लगी और उसका जोर उससे जाता रहा। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है। यहाँ पर मेरे मन में एक बात आई खुदावंद के फजल से कि जो शमसून का जो ईमान था खुदावंद के फजल से, वो उसकी लटों पर था। तो जब उसकी लटें काटी तो उसका ईमान जाता रहा, वो ईमान से गिर गया, वो अनुग्रह से गिर गया। लटों में, ये मेरा ईमान बोल रहा है कि लटों में कुछ नहीं था, लटों से ताकत नहीं थी, लेकिन लटों से ईमान था और ताकत जो थी ईमान से थी उसमें। लटों से सिर्फ ईमान था, लटों से सिर्फ ईमान था, क्योंकि ईमान सुनने से आता है और सुनना मसीह के कलाम से। और ईमान जो है वो उसकी जो लटें हैं वो 7 रूहें हैं, 7 रूहों को दर्शाती हैं लटें, 7 रूहें। तो उसका ईमान जो था वो लटों से था और जो ताकत थी वो ईमान से थी। तो जब उसकी लटें कट गई तो उसका ईमान जो था वो जाता रहा, क्योंकि ईमान ही है जो हर एक को कामिल करके रखता है। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को ताकते रहे। तो उसका जो ईमान था खुदावंद के फजल से, वो उसकी लटों से था। तो बचपन ही से उसका ईमान जो था लटों पर निर्भर था और उसका विश्वास जो था लटों से निर्भर था। तो जब लटें कट गई तो उसका ईमान जो था वो कमज़ोर पड़ गया, वो ईमान में कमज़ोर पड़ गया। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो उन 12 में से एक था आया और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये
پتا دیا تھا کہ جس کا میں بھوسا لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی سلام، اور اس کے بھوسے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ پھر اس نے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر خداوند کو خوش کرنا ناممکن ہے، کیونکہ خداوند ایمان سے ہے، اور اس کا جب ایمان جاتا رہا تو خداوند اس سے الگ ہو گیا، کیونکہ خداوند ایمان سے ہے۔ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہے۔ تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا، اور وہ قید خانے میں چکی پیسا کرتا تھا، تو بھی اس کے سر کے بال منڈائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے، اور فلسطینیوں کے سردار فراہم ہوئے تاکہ اپنے دیوتا دجون کے لیے بڑی قربانی گزرانے اور خوشی کریں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجاڑنے والے کو، جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا، ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہایت شاد ہوئے، یعنی شاد کا مطلب خوش، تو وہ کہنے لگے کہ سمسون کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے۔ سو انہوں نے سمسون کو قید خانے سے بلوایا اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا، اور انہوں نے اس کو 2 ستونوں کے بیچ کھڑا کیا۔ تب سمسون نے اس لڑکے سے جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا، مجھے ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم ہے تھامنے دے، تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں۔ اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا، اور فلسطینیوں کے سب سردار وہیں تھے، اور چھت پر قریباً 3000 مرد و زن تھے جو سمسون کے کھیل دیکھ رہے تھے۔ تب سمسون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں اے خدا، فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش، تاکہ میں یکبرگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ اور سمسون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر، ایک پر دائنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں سے زور لگایا، اور سمسون کہنے لگا کہ فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے۔ سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا، اور وہ گھر ان سرداروں اور لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا۔ پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا۔ تب اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا، اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے، اور سورہ اور استال کے درمیان اس کے باپ منوہا کے قبرستان میں اسے دفن کیا۔ وہ 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لاما سبقتانی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟
یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ اور جیسے شمشون نے فلسطینیوں کا گھر اجاڑا اور اس گھر میں بسنے والوں کو قتل کیا، اسی طرح یسوع مسیح نے بھی جسم کی دشمنی مٹا کر، یعنی جو جسمانی کام تھے، گناہ اور موت کی شریعت کو مٹا کر اپنے جسم کے وسیلے ہمارا باپ کے ساتھ میل ملاپ کرایا روح کے وسیلے سے۔ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ اے باپ، اپنے نام کو جلال دے۔ پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا۔ تو مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔